بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، حضرت شیخ الحدیث استاذ محترم چیئرمین بلدیہ اور علاقہ بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث دوستو، حق نواز نے دنیا اسلام کے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم نہیں کہتے ہو، میں کہتا ہوں، تم اس راستے میں مارے جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ تمہیں جیل میں ڈالا جائے گا۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ تم پر قاتلانہ حملے ہوں گے۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر میرے دکھوں، میری پریشانیوں، میری مشکلات کے بعد ابو بکر کا دشمن اسلام سے علیحدہ ہو کر عیسائیت اور یہودیت کی صف میں کھڑا ہو جائے اور میرے صدیق و عمر کی عظمت اور ناموس کا تحفظ ہو جائے تو میری جان اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ دکھوں میں، سسکیوں میں اس کو دفن کیا گیا۔ غسل کرنے کے لیے اندر لے جایا گیا۔ غسل کے بعد جنازہ باہر آیا تو چمکتی ہوئی دھوپ ختم ہو گئی اور بادل برسنے لگا۔ سارے جنازے میں می برستا رہا، خدا کا بادل بھی روتا رہا، اور جب اس کو قبر میں اتار دیا گیا تو بادل تھم گیا، چشمے فلک بھی روئی، سسکیاں۔ میں اس دن یہاں نہیں تھا، میں بنگلہ دیش میں تھا۔ مجھے یہ دکھ کبھی نہیں بھول سکے گا کہ میں نے وہ آنکھوں کا منظر نہیں دیکھا، اپنے دوست کا دیدار نہیں کیا، میں نے اپنے محبوب قائد کی ان زلفوں کو نہیں دیکھا، اس زخمی چہرے کو نہیں دیکھا، ان گولیوں کو نہیں دیکھا، اور اس بہنے والے خون کو نہیں دیکھا۔ مجھے یہ دکھ رہے گا جن لوگوں نے میرے قائد کو قبر میں اتارا، وہ کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا کہ مولانا حق نواز شہید ہو گیا۔ ساری رات ہم نے تنہا گزاری، سفر میں گزاری، حضر میں گزاری، مشورے کیے۔ وفات سے 6 دن پہلے، شہادت سے 6 دن پہلے، مولانا حق نواز اور میں جامعہ محمودیہ میں جس جگہ پر آج ان کی قبر ہے، بالکل اسی جگہ پر چارپائی ڈال کر بیٹھے، کسی اہم کام کے سلسلے میں۔ یہ رسالہ ماہنامہ خلافت راشدہ جو ہم نے جاری کرنا تھا، اس سلسلے میں مشورہ تھا۔ مولانا حق نواز نے ایک موقع پر فرمایا کہ مولوی ضیاء الرحمان، میں مر جاؤں گا تو کہیں گے حق نواز سچا تھا، میں زندہ ہوں تو کہیں گے نہیں یہ فسادی ہے، یہ جھگڑالو ہے، یہ تخریب کار ہے۔ ڈپٹی کمشنر راستہ روکے گا، ایس پی راستہ روکے گا، سیاستدان کہے گا یہ فساد مچاتا ہے، چودھری کہے گا یہ فساد مچاتا ہے، مولوی کہے گا یار اتنا تشدد تو اسلام میں نہیں آیا، دعوت و تبلیغ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، سب یہ کہیں گے۔ لیکن جب میرا خون بہہ جائے گا، جب میری داڑھی خون آلود ہو جائے گی، جب میں قبر کے پاتال میں گم ہو جاؤں گا، اور جب میں صفحہ ہستی سے میرا جسم نہیں رہے گا، جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو جائیں گے، اور جب میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، اور جب جھنگ کے در و دیوار آہوں اور سسکیوں سے میرا جنازہ لے کر جائیں گے، تو اس وقت بریلوی بھی کہے گا حق نواز سچا تھا، اہل حدیث بھی کہے گا حق نواز سچا تھا، دیوبندی بھی کہے گا حق نواز سچا تھا، چودھری بھی کہے گا حق نواز سچا تھا، سیاستدان بھی کہے گا حق نواز سچا تھا۔ کروڑ پکا کے جوانوں، پاکستان کی 42 سالہ تاریخ میں اتنا شوق اور اتنا دکھ اگر کسی عالم کا منایا گیا تو نام لو۔
5,000 خواتین نے حق نواز کے دروازے پر 3 دن تک بین کیا، دھاڑے مار کر۔ عورتیں کیوں روئی؟ اگر اس کی آواز لہنے داؤدی کی ہوتی، ہم کہتے کہ دنیا اس کے آواز کی وجہ سے روئی ہے۔ اگر وہ حسن و جمال کا پیکر ہوتا تو ہم کہتے اس کے حسن کے فراق میں دنیا روئی ہے۔ اگر وہ بہت بڑے قد کاٹ کا جوان ہوتا تو ہم کہتے اس کی جوانی پہ ترس کھا کے لوگ روئے ہیں۔ وہ چھوٹے سے قد والا، پکے رنگ والا، پتلے سے جسم والا، چھوٹے سے جسم والا، نہ اتنا حسن ہے، نہ اتنی رعنائی ہے، نہ اتنی ملاحت ہے، نہ اتنی صباحت ہے، نہ اتنا لہن ہے۔ کیا ہے؟ ایک کڑک ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک گرمی نفس ہے، ایک تب و تاب ہے، ایک آتش فشاں تھا جو پھٹا ہے، پوری دنیا میں پھٹا ہے، جس کی چنگاری ہلی ہے۔ حق والوں کو برا نہ کہا گیا ہو تو میں افسوس کرتا، حق والوں کو دھکے نہ دیے گئے ہوں تو میں افسوس کرتا، حق والوں کو تانے نہ دیے گئے ہوں تو میں افسوس کرتا، حق والوں کو مارا نہ گیا ہو میں افسوس کرتا۔ اور اسی حق کے جرم میں رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے، اسی حق کے جرم میں بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی۔ اسی حق کے جرم میں حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے احد کے پہاڑوں پر بکھیر دیے گئے، لیکن دعوت چلتی رہی۔ اسی حق گوئی کے جرم میں بدر میں 14 شہید ہوئے، احد میں 70 شہید ہوئے، حنین میں 13 شہید ہوئے، خندق میں 19 شہید ہوئے، اور خیبر میں 22 شہید ہوئے، اور 256 صحابہ رسول اللہ کے دور میں شہید ہوئے۔ شہید ہوتے رہے، لاشیں تڑپتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے، جلاوطنی سہتے رہے، پریشانیاں برداشت کرتے رہے، لیکن دعوت کبھی نہیں چھوٹی، تبلیغ کبھی نہیں چھوٹی۔ میں اپنے قائد کی تاریخ رکھتا ہوں۔ بتاؤ، احمد بن حنبل چھوٹا آدمی تھا، اس کی پشت پر 40 کوڑے نہیں پڑے۔ ابو حنیفہ چھوٹا آدمی تھا، اس کا جنازہ جیل سے نہیں اٹھا۔ امام مالک چھوٹا آدمی تھا، جس کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں نہیں پھرایا گیا۔ ہائے، امام شافعی چھوٹا آدمی تھا، ہائے جس پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ امام نسائی چھوٹا آدمی تھا، جس کو مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا۔ امام بخاری چھوٹا آدمی تھا، جس کو دھکے دے کر بخارا سے نکالا گیا۔ امام غزالی چھوٹا آدمی تھا کہ جس کو بغداد کے جنگلوں میں دھکیل دیا گیا۔ ہائے، امام غازی چھوٹا آدمی تھا جس کو اذیتیں دی گئی۔ ابن تیمیہ چھوٹا آدمی تھا جس نے تلوار خود اٹھائی، مقابلہ خود کیا، بالآخر جیل میں گیا، اور جیل میں 3 سال کے بعد اسی جیل میں وہ شہید ہو گیا، اور اس کی نماز جنازہ میں 1 لاکھ علماء شریک ہوئے۔ چھوٹا آدمی تھا۔ اور مجھے بتاؤ، مجدد الفسانی چھوٹا آدمی تھا۔ کون مجدد؟ جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ مجدد۔ وہاں پر میرے نام کے ساتھ ایک آدمی نے کہہ دیا امیر عظیمت۔ میں نے کہا یہ بات آئندہ کبھی منہ پر نہیں لانا۔ میں میاں والی کی جیلوں میں 9 مہینے نہیں رہا، میں امیر عظیمت کیسے بن گیا؟ ہائے، میں نے دکھ اتنے، مجھ پر 200 مقدمے نہیں ہوئے، میں امیر عظیمت کیسے ہو گیا؟ ہائے، میں نے مرچ کی جیل نہیں دیکھی، میں امیر عظیمت کیسے ہو گیا؟ میں نے 6 مہینے لاہور کے کیمپ جیل میں نہیں گزارے، میں امیر عظیمت کیسے ہو گیا؟ میں نے ڈیرہ غازی خان کی جیل میں دکھوں کے دن نہیں گزارے۔ ایک قمیص ہے، ایک چادر ہے، 1.5 مہینہ ہے، حق نواز اسی کو دھوتا ہے، اسی کو پہنتا ہے، کوئی ملاقات کرنے والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کسی کو اجازت نہیں۔ اور مجھے پھر وہ بات یاد آتی ہے جب عطا اللہ شاہ بخاری کو اٹک کی جیل میں 2 سال کی سزا ہوئی اور 4 مہینے گزر گئے، ملاقات کرنے کوئی نہیں آیا، تو عطا اللہ شاہ نے جیل کی سلاخوں کو پکڑ کے ایک شعر کہا تھا کہ زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سٹم ٹماتا ہے، زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سٹم ٹماتا ہے، اے ہوا اسے بھی گل کر دے، ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا۔ بڑے لوگوں کے یہاں جنازے اٹھے، لیکن کوئی حق نواز جیسا جنازہ تو دکھائے۔ محمد بن سیری نے کہا تھا یہ فیصلہ، اور عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا یہ فیصلہ اس دن ہوگا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، جس دن ہمارے جنازے اٹھیں گے۔
حق نواز کا جنازہ اٹھا. ایک وزیر نے مجھے کہا کہ میں جنازے میں شریک تھا، میں نے ایسا جنازہ آج تک نہیں دیکھا کہ جس جنازے میں ہر آدمی رو رہا. بات شروع کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے میری طرف. میں بنگلہ دیش تھا، میں بات کہہ رہا. مولانا حق نواز شہید جس دن شہید ہوئے اسی دن میری بدقسمتی کہ میں اسی دن بنگلہ دیش گیا. ڈھاکے سے آگے 300 میل سلہٹ میں جلسہ تھا. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے مریدوں کا وہ حلقہ ہے. جمعرات کے دن صبح 10 بجے میں نے ٹیلی فون پر مولانا کے گھر بات کی کراچی سے. اسی دن شام کو مولانا شہید ہو گئے اور میں بنگلہ دیش چلا گیا. کوئی پتہ نہیں. بنگلہ دیش علاقہ ایسا ہے یہاں سے ٹیلی فون نہیں ہوتا جلدی. جمعرات گزر گئی، جمعہ گزر گیا. جمعے کے دن میں نے تقریر کی اور ہفتے کے دن پھر میری اسی جگہ تقریر تھی. وہاں پر جلسوں کا شوق اتنا ہوتا ہے کہ آپ اور میں زبان میں اس کا تصور نہیں کر سکتے. بلا مبالغہ پہلی رات 50,000 سے زیادہ اجتماع اور دوسرے دن وہ 50,000 آدمی مجھے دیکھنے کے لیے آتے رہے کہ رات کس مولوی نے تقریر کی. جذبہ دیکھو. اور دوسرے دن رات کو پھر میری تقریر تھی. مجھے پتا نہیں کہ میرا قائد موت کی وادی میں گم ہو چکا ہے. میں وہاں ہر محفل میں ہر مجلس میں اپنے قائد کا ذکر کرتا ہوں، مولانا نواز کی قربانیوں کا ذکر کرتا ہوں. کوئی پتا نہیں کہ کتنی قیامت گزر گئی ہے، کتنا سانحہ گزر گیا ہے، کتنا علم واقعہ ہو چکا ہے، کچھ پتا نہیں. رات کو 1 بجے میری تقریر شروع ہوئی. ہفتے کے ڈپٹی کمشنر کی صدارت تھی. وہ تقریر اتفاق سے لمبی ہو گئی. وہاں لوگوں کا جذبہ عجیب ہے. مجھے سرا ہی نہیں نظر آیا کہ دنیا کہاں تک بیٹھی ہے. صبح 5 بجے تک تقریر. لوگوں کی بات ہوتی ہے جذبے کی. 4 جب بجے تو میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان میں میں ایک امام احمد بن حنبل کی نشانی چھوڑ آیا ہوں. میں ایک ابو حنیفہ کے مشن کا وارث چھوڑ آیا ہوں جس کا نام حق نواز ہے. لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ مولانا حق نواز کی ہم نے بڑی کیسٹیں سنی ہیں، آپ ہمیں وہ مولانا حق نواز ضرور دکھاؤ. میں نے کہا جلسے میں نے کہا گواہ ہو جاؤ لوگوں، اگلے سال اسی جلسے میں حق نواز کو ضرور لاؤں گا. یہ کتنی دن کی بات ہے؟ ہفتے کے دن رات کو تقریر شروع ہوئی. اتوار کے دن صبح 4 بجے تہجد کا وقت جب میں نے کہا کہ حق نواز کو اگلے سال میں اس جگہ پر ضرور لاؤں گا، اس سے 3 دن پہلے حق نواز قبر میں جا چکا تھا. کوئی خبر نہیں. اس سٹیج پر ایک آدمی بیٹھا تھا. اس آدمی کو مولانا حق نواز کی شہادت کا پتہ تھا. 11 بجے رات کو ٹیلی فون آیا. جان بوجھ کر انہوں نے مجھے نہیں بتایا. دبئی سے ٹیلی فون ایک دوست نے مجھے تلاش کرتے کرتے وہاں کیا تو وہ سٹیج پر اونچی اونچی رونے لگا. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں روتا ہے. خیر میں تقریر 5 بجے ختم ہو گئی، ہم چلے گئے. منتظمین جلسہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ مولانا شہید ہو گئے. مجھے نہیں بتایا. دوسرے دن دوپہر 11 بجے بتایا. مجھے یقین ہی نہیں آیا. میں نے کہا بات غلط ہوگی. فیصل آباد ٹیلی فون کیا اپنے بھائی کو. انہوں نے کہا وہ تو شہید ہو چکے اور دفن بھی ہو چکے. اور جمعرات کا واقعہ مجھے نہیں یقین آیا. میں یہاں پاکستان آیا، کراچی اترا. اعظم طارق نے ایئرپورٹ پر میرا استقبال کیا تو اس نے کہا کہ مولانا حق نواز کو لحد میں نے اتارا ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ شہید ہو گئے. میں نے لحد میں اتارا ہے اور مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ. مجھے بنگلہ دیش میں کیسے یقین آتا؟ جب اس نے کہا کہ میں نے لحد میں اتارا ہے اور مجھے یقین نہیں ہے تو مجھے شورش کاشمیری کے وہ اشعار یاد آئے جو اس نے ابوالکلام کی قبر پہ پڑھے تھے. وہ مولانا حق نواز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہے گئے ہوں گے. کہے تو ابوالکلام کی قبر پر تھے لیکن وہ اس طرح محسوس ہوا کہ جیسے آج ہی کہے گئے. اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو آپ کو سنا سکتا. اور بعد میں پھر یہی اشعار میں نے مولانا حق نواز کی قبر پر پڑھے. جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور ہمارا جامعہ محمودیہ میں تعزیتی جلسہ تھا تو میں نے حق نواز کی قبر سامنے تھی. میں نے وہاں وہی اشعار پڑھے جو ابوالکلام کی قبر پر شورش نے پڑھے تھے.
عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے. زمین کی رونق چلی گئی ہے افق پہ مہر مبین نہیں ہے. تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. اور کئی دماغوں کا ایک انسان. وہ شعر سمجھ بھی آ رہا ہے یا میں بند کر دوں؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ کئی دماغوں کا ایک انسان. کئی دماغوں کا ایک انسان. میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے. اور قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے زبان کا زور بیان. زبان کا زور بیان گیا ہے اور اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے. میر کیا کارواں گیا ہے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. یہ کون اٹھا کے دیر و کعبہ شکستہ دل خستگام پہنچے جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے عوام پہنچے. تیری لحد پہ خدا کی رحمت تیری لحد پہ سلام پہنچے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. یہ شورش کا کلام نہیں ہے. توجہ. تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اس کے ساتھ ہم نے یہ ملا ہے. توجہ کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے. زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. انہیں جگر دے کر اسلام کے اس گلشن میں آبیاری کی ہے یا نہیں؟